الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز و جل، اللہ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق بخشی، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ الحمد للہ عز و جل ہمارے کورس کیا ہے، علم المیراث کا پہلا دن ہے، جس میں ہم علم المیراث کی کتاب، مشہور کتاب السراجیہ فی المیراث کو پڑھیں گے، اور یہ اہم ترین علم ہے، کیونکہ اس علم کو نصف علم فرمایا گیا حدیث کے اندر۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے زیر تحت کرایا جا رہا ہے، اور آپ احباب اس ادارے کے تحت اس کورس کو کر رہے ہیں، جس کورس میں علم المیراث کی اہم ترین کتاب السراجیہ فی المیراث، یعنی جسے ہم سراجی کے نام سے جانتے ہیں، یہ کتاب کیا ہے ہم پڑھیں گے۔ تو آج پہلا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم دین کے سلسلے میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا هذا الكتاب بالخير وبك نستعين۔ اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا هذا الكتاب بالخير وبك نستعين۔ اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا هذا الكتاب بالخير وبك نستعين۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی فن، کوئی بھی علم شروع کرنا ہو تو اس علم کے شروع کرنے میں چند باتوں کا جاننا کیا ہے ضروری ہوتا ہے، چند باتوں کا جاننا کیا ہے ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس علم کی تعریف، دوسرا کیا ہے اس علم کا موضوع، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے اس علم کی غرض و غایت۔ تو سب سے پہلے جس علم کو شروع کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس کی تعریف معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا معلوم ہونا ضروری ہے اس علم کا موضوع، اور تیسری چیز جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ ہے اس علم کی غرض و غایت کا بیان۔ تو تعریف ہم اس علم کی جانیں اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ مطلقاً علم کی کیا تعریف ہے۔ تو تعریف، بنیادی اصطلاحات کی پہچان ضروری ہے، تعریف، موضوع، اور تیسری چیز کیا ہے غرض و غایت۔ تعریف، موضوع اور غرض و غایت کا بیان کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ بھی کسی بھی فن کو، کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں جاننا کیا ہوتے ہیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مطلقاً کسی علم کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ مطلقاً کسی علم کی تعریف کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف کی آج تعریف پڑھیں گے۔ تعریف کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہچان۔ لغوی معنی کیا ہے؟ تعریف کیسے کہتے ہیں؟ پہچان کو۔ تعریف کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہچان۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ما یبین بہ حقیقت الشیء۔ کسی بھی چیز کی تعریف کیا ہے؟ ما یبین بہ حقیقت الشیء، وہ جملے، وہ قول کیا ہے؟ وہ جملہ یا قول جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی حقیقت کو بیان کیا جائے، واضح کیا جائے، نمایاں کیا جائے۔ ما یبین بہ حقیقت الشیء،
تعریف کسے کہتے ہیں؟ وہ جملے جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ تعریف جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تعریف جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے۔ تعریف کیوں جاننا ضروری ہوتا ہے کسی بھی علم کی؟ تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ مطلقاً نامعلوم چیز کو، مجہول مطلق سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے۔ اب دیکھیں، فرض کر لیں کہ ہم بیٹھے ہیں اس سن 1990 کے دور میں یا 80 کے دور میں، جس دور میں کیا ہے، موبائل نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے سامنے میں اگر موبائل کرتا ہوں سامنے، تو آپ کا سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ استاد صاحب، آپ سن 1980 میں آئے، 70 میں آئے، تو آپ کہتے ہیں کہ استاد صاحب یہ کیا ہے؟ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیا ہے، گویا آپ اس کی پہچان کو طلب کر رہے ہیں، آپ اس کی حقیقت اور ماہیت کو جاننا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی کیا ہے، ڈیفینیشن پتہ چل جائے، تعریف پتہ چل جائے، تو میں چند جملوں کے ذریعے اس کی کیا ہے، آپ کو پہچان کرا دوں گا، اور وہ چیز آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، وہ جملے اس کی کیا بن جائیں گے، تعریف۔ اور میں کہتا ہوں کہ موبائل کیا ہے، یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور پیغام اور چٹھی بھیجی جا سکتی ہے۔ تو یہ جملے کیا کر دیں گے، اس موبائل کی حقیقت کو واضح کر دیں گے۔ تو پتہ چلا تعریف کسے کہتے ہیں؟ ما یبین بھی حقیقت الشیء۔ تعریف کا لغوی معنی کیا بنا؟ پہچان۔ ما یبین بھی حقیقت الشیء، جس چیز کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے، مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس علم کی، کسی بھی علم کی کیا ہے، موضوع جاننا، ٹاپک، ٹھیک ہے۔ موضوع جاننا کیا ہے، بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی فن شروع کر رہے ہیں، کوئی علم شروع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو ٹاپک، موضوع بھی معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ موضوع کی تعریف کیا ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ جس میں بحث کی جائے کسی شے کے ذاتی عوارضات سے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا موضوع۔ تو کسی بھی علم کو شروع کر رہے ہیں تو اس کے ذاتی عوارضات، کسی شے کے ذاتی عوارضات سے جب بحث کی جائے گی، ذاتی عارضوں سے، ذاتی اوصاف اور احوال سے جو بحث ہوگی، وہ کیا ہوگی، موضوع سے بحث ہوگی۔ دیکھیں، کسی بھی علم کا موضوع کیا ہے؟ ما یبین بھی، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر علم طب ہے، علم طب، ڈاکٹری، ٹھیک ہے۔ جو علم طب ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ انسانی بدن، انسانی بدن۔ علم طب کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، انسانی بدن۔ تو ڈاکٹروں کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ انسانی بدن ہے۔ انسانی بدن کا جو بھی عارضہ ہے، چاہے اس کا عارضہ کس سے متعلقہ ہے، ہارٹ سے، دل سے متعلقہ ہے، چاہے اس کا عارضہ بیماری کیا ہے، کس سے متعلقہ ہے، کڈنی سے، یعنی گردے سے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کا عارضہ کس سے متعلقہ ہے، اس کا راہ کیا ہے، چیسٹ، سینے سے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیسٹ انفیکشن ہے، سینے سے متعلقہ ہے، تو پتہ چلا بدن کا جون سا بھی کیا ہے، عارضہ ہوگا، جو اس کا ذاتی عارضہ ہوگا، تو علم طب والے ڈاکٹر جو ہوں گے، انسانی بدن کے جو جو ذاتی عارضے ہوں گے، ان سے وہ کیا کریں گے، بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو علم طب کا موضوع کیا بنا، انسانی بدن بنا، اور انسانی بدن کا جون سا بھی ذاتی عارضہ ہے، ذاتی بیماری ہے جو بدن کی وجہ سے ہے، اس سے وہ کیا کریں گے، بحث کریں گے۔ تو یہ کیا ہو گیا، علم طب کا کیا ہے، موضوع، انسانی بدن۔ اسی طرح کوئی بھی فن شروع کرتے ہیں تو اس کا بھی کیا ہے، ایک موضوع، ٹاپک جاننا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کی ذاتی عوارضات سے بحث کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کی میں مثال ایک ایسے دے سکتا ہوں کہ ایک شخص گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے جا کر کرتا ہے عرض کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑی پین ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب سوال کرتے ہیں کہ
آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پین ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ میرا جو ہے نا پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے، میرے سینے میں کیا ہے جلن ہے، یا میرا کیا ہے سینے میں کیا ہے انفیکشن ہے، گلا درد کر رہا ہے، یا کیا ہے میرے سر میں پین ہے، درد ہے، گردوں کی جگہ پہ کیا ہے کڈنی میں درد ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب چونکہ ڈاکٹر کا موضوع کیا ہے انسانی بدن ہے، اور انسانی بدن کا جو بھی ذاتی عارضہ ہوگا اس سے وہ کیا کرے گا؟ بحث کرے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی تکلیف ہے، میں بڑی پین میں ہوں، کیا تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، فلان رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی بین تو ہے، یہ بھی تکلیف تو ہے بدن کو، لیکن یہ بدن کی کیا ہے ذاتی تکلیف نہیں ہے، یہ خارجی عارضہ ہے۔ ذاتی عارضہ سے وہ کیا ہے ڈاکٹر بحث کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ میرا کام انسانی بدن کی تکلیف کو دور تو کرنا ہے، لیکن بدن کی وہ تکلیفیں دور کرنا ہے جو اس کی ذاتی عارضہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا یہ جو آپ کی تکلیف ہے کہ بیٹی کی شادی نہ ہونا، یا فلاں رشتہ دار کا ناراض ہو جانا، یا فلاں رشتہ دار کی یہ باتیں کرنا، تو وہ کیا ہے بدن کا ذاتی عارضہ نہیں ہے، وہ خارجی عارضہ ہے، اور ڈاکٹر اس سے وہ بحث نہیں کریں گے۔ تو کسی بھی فن کا موضوع جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ موضوع تو سمجھ گیا ہم کہ جس میں ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، جس میں کسی فن کے ذاتی عوارضات سے کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے، وہ شے کیا کہلاتی ہے؟ اس فن کا موضوع، ٹھیک ہے۔ اب جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے۔ موضوع جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، علم نحو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، ٹھیک ہے۔ علم صرف پڑھتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ۔ علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن کلمہ علم نحو کا موضوع جو ہے بحثیت آخری حرف کے اعراب سے، بحثیت آخری حرف کے اعراب سے، آخری حرف کے اعراب سے موضوع ہے۔ اور کلمہ جو ہے صرف کا موضوع بحثیت سیغہ ہے، بحثیت پورا سیغہ فاعل لام۔ پتہ چلا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صرف ایک الگ علم ہے، نحو ایک الگ علم ہے، کب؟ جب ہم اس کا موضوع جان لیں گے۔ تو صرف کا موضوع کلمہ ہے، نحو کا موضوع بھی کیا ہے؟ کلمہ، لیکن صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ بحثیت سیغہ ہے، اور نحو کا موضوع کلمہ بحثیت صرف آخری حرف کے اعراب سے بحث کرنا ہے۔ تو کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے ایک کیا ہے؟ تعریف جاننا ضروری ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ موضوع جاننا ضروری ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو جاننا ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غرض و غایت۔ تو ہم نے کیا پڑھ لیا؟ کسی بھی فن کی تعریف جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، موضوع بھی، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس فن کی غرض و غایت۔ تو غرض و غایت کسے کہتے ہیں؟ غرض و غایت مقصد، ٹھیک ہے، اس فن کا موضوع۔ غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم کا غرض و غایت جاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ غرض و غایت کی تعریف کیا ہے؟ ما یستر الفعل عن الفاعل لاجلہ، فاعل سے فعل جس وجہ سے صادر ہو وہ کہلاتی ہے غرض و غایت۔ جیسے کہ میں ابھی کیا ہے ایک کام کر رہا ہوں، تو میں پڑھا رہا ہوں، ٹیچنگ کر رہا ہوں، تو میرا بھی ایک کیا ہے؟ غرض و غایت ہے، میری یہ بھی ایک کیا ہے؟ مقصد ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ایک فعل سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ آپ کی بھی پڑھنے کی ایک غرض و غایت ہے، مقصد ہے۔ تو لہذا کیا ہے؟ غرض و غایت کیسے کہتے ہیں؟ کہ فاعل سے فعل، کام کرنے والے سے کام جس وجہ سے صادر ہوتا ہے وہ وجہ کیا کہلاتی ہے؟ غرض و غایت۔ اب میں چونکہ ایک کام سر انجام دے رہا ہوں پڑھانے کا، تو میں کیا ہے؟ میں پڑھانا میرا فعل ہے، اور میں کیا ہوں؟ فاعل۔ اور میرے پڑھانے کی بھی ایک غرض و غایت ہے کہ آپ کو علم میراث جو ہے، یہ جو اہم ترین فن ہے جسے آدھا علم کہا گیا ہے، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلمہ الناس فانہا نصف العلم، کہ علم فرائض کو سیکھو اور سکھاؤ
کیونکہ یہ کیا ہے آدھا علم ہے، تو لہذا کیا ہے اس کا میرا مقصود بھی کیا ہے پڑھانے میں یہ ہے کہ اس علم کو کیا ہے چونکہ جسے آدھا علم کہا گیا ہے، تمام علوم ایک طرف اور علم میراث جو ہے علم وراثت کیا ہے ایک طرف علم کہا گیا ہے، تو گویا میرا مقصود یہ ہے کہ تاکہ امت تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کا ایک اہم ترین حصہ جو میراث سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہے پیش کیا جائے، سکھایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو میرا بھی ایک عرض و غایت ہے، مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ مطلقاً ہمیں سمجھ لیا کہ تعریف کیا ضروری ہوتی ہے کسی بھی فن کی، اور موضوع جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے اس فن کی غرض و غایت جاننا بھی کیا ہے ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا اہم ٹاپک شروع ہو گیا، وہ یہ ہے کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم میراث کے کیا ہے موضوع کیا ہے، اس علم میراث کی غرض و غایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی، جی تو کیا فرماتے ہیں علم میراث کی تعریف، بڑا اب ہمارا ٹاپک کہ علم میراث کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور اس علم میراث کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں علم میراث کی تعریف یہ ہے، علم میراث کی تعریف یہ ہے کیا ہے، ہوا علم یعرف به کیفیت و قسمت الترکات بین المستحقین علی وفق الشرعی۔ علم میراث وہ علم ہے یعرف به جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں کیفیت و قسمت ترکات، ترکہ کی تقسیم کاری کی کیفیت، ٹھیک ہے، کن کے درمیان، بین المستحقین مستحق افراد کے درمیان یعنی ورثاء کے درمیان، علی وفق الشرع شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق مستحقین افراد کے درمیان، ورثاء کے درمیان ترکہ تقسیم کاری کی جو کیفیت جس علم کے ذریعے پہچانی جاتی ہے اس علم کا نام کیا ہے، علم میراث۔ ترجمہ کیا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم علم ہے جس کے ذریعے شرعی اصولوں کے مطابق عین مطابق تمام حقداروں کے درمیان مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال جسے ترکہ کہتے ہیں اس کو تقسیم کرنے کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ اس علم کو جان کر کیا کر لیں گے کہ شریعت کے مطابق جو ورثاء کا حق بنتا ہے، ایک میت جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے، تو ترکہ جو ہے ورثاء کے درمیان کس طرح بانٹنا ہے شریعت کے مطابق، تو جس علم کے ذریعے پہچانا جائے گا اس علم کا نام کیا ہے، علم میراث۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے اس علم کا موضوع، اس علم کا موضوع دو چیزیں ہیں، اس علم کے موضوع میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ترکہ، اس علم کے موضوع میں کیا ضروری ہے، پہلی چیز کیا ہے ترکہ، مال جو میت کیا ہے چھوڑ کے جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ترکہ۔ تو میت کا وہ تمام مال و متاع اور جو جائیداد جو اپنے پیچھے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا اسے کہا جاتا ہے ترکہ۔ تو میت علم میراث کا ایک موضوع کیا ہے ترکہ ہے، اور دوسرا موضوع کیا ہے وارث، وہ جو اس ترکہ کو پانے والے افراد ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق وہ کیا کہلاتے ہیں وارث۔ وہ تمام افراد شرعی احکامات کی روشنی میں اس مال وراثت میں اپنا حصہ پانے کے حقدار بنتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے ورثاء یا وارث۔ ایک بندہ ہو تو وارث اور بہت سارے ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے ورثاء۔ تو علم میراث کا موضوع کیا بنا، ترکہ اور وارث۔ تیسری چیز کیا ہے اس علم میراث کی غرض و غایت، مقصد، اس علم میراث کی غرض و غایت اور مقصد، یہ بڑا ہم جاننا ضروری ہے۔ کیوں، پہلا غرض و غایت کیا ہے، اس علم کو جاننے کا ہمارا مقصد کیا ہے، تو پہلے فرماتے ہیں حقوق کی ادائیگی، یعنی ہم نے کیا ہے ہر مستحق وارث تک، ہر مستحق وارث تک اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر حصہ پہنچانا، ہر وارث تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حصہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے ترکہ میں سے وہ پہنچا دینا، علم میراث کی سب سے پہلی یہی غرض و غایت ہے۔ دوسرا غرض و غایت کیا ہے اس کی، وہ ہے نزاع کا خاتمہ، یعنی میراث کی تقسیم میں ہونے والا ہر قسم کا ظلم اور باہمی لڑائی جھگڑے کا کلا کما کرنا، یعنی تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے مال کی تقسیم کاری میں۔ تو علم میراث سیکھنے کی دوسری غرض کیا ہے کہ تاکہ وراثت کی تقسیم کاری میں کہیں غرض کیا ہے جھگڑا نہ ہو جائے، نزاع نہ ہو جائے،
تو اس نزاع کا، جھگڑے کا کیا ہے، خاتمہ ہی علم میراث سیکھنے کی ایک دوسرا مقصد غرض و غایت ہے۔ اور تیسری غرض و غایت کیا ہے علم میراث کی؟ وہ ہے احکام شریعت، ٹھیک ہے۔ ترک کی تقسیم میں اپنی مرضی کے بجائے خالصتاً احکام الہی پر عمل کرنا، یعنی شریعت کے احکام کو پختہ کرنا، تاکہ شریعت نے جو ہمارے اوپر احکام لاگو کیے ہیں تو کیا ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے کیا ہے پختہ کرنا، یہ کیا ہے ایک علم میراث کا کیا ہے مقصد ہے۔ ترک کی تقسیم کاری میں اپنی مرضی کرنے کے بجائے خالصتاً احکام الہی پر عمل کرنا، یہ کیا ہے اس کی تیسری غرض و غایت ہے۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کا وہ ہم نے کیا ہے سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ مطلقاً علم کسے کہتے ہیں، علم کی تعریف کیا ہوتی ہے، ما یبین بھی حقیقت الشیء، علم کسے کہتے ہیں، وہ جملے وہ قول جن کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ موضوع کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہے وہ چیز جس میں بحث کی جائے کسی شے کے ذاتی عوارضات سے۔ اور غرض و غایت کیا ہوتی ہے کہ فاعل سے فعل جس وجہ سے صادر ہوتا ہے وہ غرض و غایت کہلاتی ہے۔ اور علم میراث کی تعریف کیا ہے کہ وہ علم جس میں شریعت کے مطابق وہ رسا کے درمیان ترک تقسیم کاری کیسے کیا جاتا ہے اس کو پہچانا جاتا ہے، جس علم میں اسے کہتے ہیں علم میراث۔ اور موضوع اس کا کیا ہے ترکہ اور وارث ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے علم میراث کی غرض و غایت، تو غرض و غایت کیا ہے حقوق کی ادائیگی، کہ ہر وارث تک اس کا اپنا حق پہنچ جائے، نزاع کا خاتمہ، کہ کیا ہے وہ رسا لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں، اور کیا ہے شریعت پر کے احکامات پر کیا ہے عمل درآمد کی جائے، تاکہ عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آج اب ہم کتاب کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں، جس میں علم میراث کی کیا ہے کتاب سراجیہ، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا خطبہ آج پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے، تعلم الفرائض وعلمها الناس فإنها نصف العلم، کہ تعلم الفرائض، فرائض کیسے کہتے ہیں علم فرائض، علم فرائض سے مراد علم میراث، ٹھیک ہے۔ تعلم الفرائض کہ علم میراث کو سیکھو، وعلمها الناس اور اس علم کو لوگوں کو سکھاؤ، فإنها نصف العلم، علم فرائض کیا ہے یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کی وجہ ہم پڑھیں گے کیوں اسے آدھا علم کہا گیا، انشاءاللہ پوری اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو سراجیہ جو ہے یہ کتاب کس میں لکھی گئی ہے، میراث کے اندر، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں مصنف، علامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید السجاوندی الحنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی، المتوفی سن 600 ہجری، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کیا ہے کتاب کے لکھنے والے مصنف ہیں، اور اس کتاب کا یہ کیا ہے اجمالی فہرست ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے کتاب کے مصنف کے آج حالات کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ترجمہ تو صاحب سراجیہ کیا ہے، مصنف کے نام کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے نام کیا ہے آپ کا، محمد بن عبد الرشید، نام آپ کا کیا ہے محمد بن محمد عبد الرشید۔ تو مصنف کا نام کیا ہے سراجے کے، محمد بن عبد الرشید، کنیت آپ کی ابو طاہر ہے، اور لقب کیا ہے سراج الدین ہے۔ اور آپ کی جو نسبت ہے، آپ کی نسبت کیا ہے سجاوندی ہے، آپ کی نسبت کیا ہے سجاوندی، اور آپ کی نسبت کا تعلق سجاوند سے ہے۔ سجاوند ایک افغانستان کا ایک علاقہ ہے جس کی طرف نسبت ہونے کی بنا پر آپ کو کہا جاتا ہے سجاوندی، ٹھیک ہے۔ وہ فقی حنفی ماہر فی الموارث والحساب، یہ کیا ہیں ایسے فقی ہیں سجاوندی علیہ رحمہ، یہ کیسے فقی ہیں حنفی ہیں جو کیا ہے میراث اور علم حساب، علم ریاضی کے اندر جو ہے ماہر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے حنفی کے ایسے امام ہیں کہ جو علم میراث اور علم حساب کے اندر کیا ہیں بہت بڑے ماہر ہیں۔ آپ کی اہم ترین تصنیفات میں سے کیا ہے الفرائض السراجیہ جو پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے،
اور پھر آپ ہی نے اس کی کیا ہے شرح لکھی علم میراث کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے التنجیس، ٹھیک ہے، علم حساب علم ریاضی کے اندر آپ کی یہ کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے التنجیس، ٹھیک ہے۔ آپ کے تلامذہ جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اس میں کیا ہے علامہ حمید الدین محمد بن علی النوقدی، اسی طرح نجم الدین عمر بن احمد بن عمر الخاشقوانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے ابو العلا شمس الدین محمود الکلابادی الفردی، ٹھیک ہے۔ وتوفی رحمہ اللہ نحو سن 600 ہجری، تو کیا ہے آپ کی وفات کب ہوتی ہے؟ سن 600 ہجری میں آپ کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ تو گویا بہت پرانے بزرگ ہیں کہ 600 سن ہجری میں کیا ہے آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ آج 1400 سن ہجری ہے اور سن 600 ہجری میں آپ کا کیا ہو گیا تھا؟ وصال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی اہم ترین اس کا مرتبہ ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے جو علماء کے درمیان مقبول ہے، علماء نے اسے کیا ہے لے لیا ہے اور اس کو متن شمار کیا ہے۔ اس کی بہت ساری شروحات ہیں، جن میں سے ایک بڑی اہم ترین شرح اس کی ہے وہ ہے شریفیہ شرح سراجیہ۔ تو یہ جو شرح ہے یہ سراجیہ کی بہت بڑی زبردست قسم کی شرح ہے، جو کس نے لکھی ہے؟ سید میر شریف جرجانی۔ سید کیا ہے؟ میر شریف جرجانی علیہ رحمن لکھی ہے جو کتاب جس کی نام ہے شریفیہ، اس کی شرح کی گئی ہے۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں اس کا خطبہ۔ تو ہمارا کیا ہے آج کا آغاز ہے کتاب کا۔ سارے حاضر ہیں نا ذہنی طور؟ جی جی، شروع کریں کتاب کو۔ جی جی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ رحمان اور رحیم ہے کہ ہم کتاب کو کیا ہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، ایسا اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی سب سے پہلے ترکیب کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، نحوی ترکیب کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کے با کیا ہے؟ حرف جار ہے، مبنی از مبنی الاصل مبنی بر کسر، بے کسرہ کے ساتھ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ با حرف جار ہے، مبنی از مبنیات اصل مبنی بر کسر، ٹھیک ہے۔ اسم کا لفظ، یہ ایک اسم ہے، فعل اور حرف نہیں۔ تو لفظ اسم کیا ہے؟ اسم ہے، اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ دریجہ مجرور بسبب جار، یعنی یہاں پر کیا ہے یہ مجرور ہے کیونکہ یہاں پر حرف جار با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے کلام کے لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ اس میں جلالت کے لیے کیا بن رہا ہے؟ یہ مضاف، کیا بن رہا ہے؟ مضاف، ٹھیک ہے جی۔ باعث برکت کے لیے میں یہ ترکیب کر رہا ہوں، یہ ترکیب کو ایک کلام یہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایک برکت کے لیے ترکیب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف۔ اللہ اس میں جلالت اسم ہے، اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ دریجہ مجرور بسبب مضاف الیہ۔ تو یہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ اس میں جلالت اسم کے لیے مضاف الیہ، لیکن اگلے کلام کے لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ موصوف، ٹھیک ہے۔ الرحمن صیغہ صفت، اسم مفرد غیر منصرف۔ کیوں غیر منصرف کیا ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے رحمان ایک وصف ہے اور دوسرا الف نون زائدہ اس میں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے دو سبب جب غیر منصرف کے جمع ہو جائیں تو وہ کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ غیر منصرف۔ اس پر کسرہ نہیں آ سکتا، لیکن کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ الف لام موجود ہے، یہ الف لام آ جائے غیر منصرف پر تو وہ کسرہ آ سکتا ہے۔ تو رحمان کیا ہے؟ قسم صیغہ صفت اسم مفرد غیر منصرف دریجہ لفظاً مکسور بسبب دخول الف لام، لفظوں میں مکسور ہے کیونکہ اس پر الف لام آیا ہوا ہے۔ اور نحوی ترکیب کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ موصوف کی صفت اول، ٹھیک ہے۔ الرحیم اسم صیغہ صفت مشبہ اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات سے ثلاثہ دریجہ مجرور، یہاں پہ بھی مجرور ہے بس سبب کیا ہے؟ صفت ثانی اللہ۔ تو الرحمن کیا بن جائے گی؟ صفت اول، رحیم کیا بن جائے گی؟ صفت ثانی۔ رحمان بن جائے گی صفت اول اور رحیم کیا بن جائے گی؟ صفت ثانی۔
تو اللہ اس میں جلالت موصوف بہر دو صفتین، یعنی اللہ اس میں جلالت اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ اس میں مضاف کے لیے کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ، اس میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کے لیے یہ کیا بن جائے گا؟ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر ہوئے، ظرف مستقر، کیوں؟ کیونکہ اس کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے، عبارت میں موجود نہیں ہے جس کے متعلق کرنے ہیں، تو ہم پر یہاں پر کوئی سا متعلق فعل نکالیں گے، ہم نکال لیتے ہیں کون سا؟ اشرعو، اشرعو کا میں نے کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں، یہ سیگا کیا ہے؟ سیگا فعل مضارع ہے، اور واحد مذکر غائب واحد متکلم کا سیگا ہے، سیگا فعل مضارع، فعل مضارع، تو کیا ہے؟ اشرعو سیگا فعل مضارع واحد متکلم، مورب مرفوع بسبب عدم دخول حروف نواسب و جواسم، یعنی کہ مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں اشرعو کو؟ اس لیے مرفوع پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ حروف نواسب ان لن کئی اذن لم لما لام مر لا نہیں ان شرط یہ موجود نہیں آئے، تو اس میں بنا پر اسے کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرفوع۔ کیا ہے اس میں؟ آنا ضمیر، فعل کے اندر کیا ہے؟ آنا ضمیر، میں شروع کرتا ہوں تو آنا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل، اس کا کیا ہے؟ فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ است، یعنی لفظوں میں یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مانن چونکہ دعا کی جا رہی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ برکت لیتے ہوئے، یعنی اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں، تو لفظوں میں خبر دی جا رہی ہے، اور مانن در حقیقت اللہ کے نام سے مدد لینے کا مدد لے کر شروع کرنے کی دعا کی جا رہی ہے، تو دعا کیا ہے؟ جملہ انشائیہ میں سے ہے، تو مانن یہ کیا ہے؟ جملہ دعائیہ انشائیہ آس، مانن جملہ انشائیہ دعائیہ است، ٹھیک ہے۔ تو معنی کیا بنا؟ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ایسا اللہ جو رحمان، اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی کیا ہے؟ باعث برکت، بطور برکت ہم نے اس کیا ہے؟ اس کی نحوی ترکیب کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو آغاز ہمارا کس سے ہو گیا؟ آج ہمارا کتاب کا آغاز ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ مدد لیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں ایسا اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة علی خیر البریتی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، کہ تمام تر تعریفیں للہ اللہ کے لیے، ایسا اللہ رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ کیسی تعریف؟ حمد الشاکرین، کہ اللہ کے لیے تمام تر تعریفیں، تمام تر یا جن سے تعریف اللہ کے لیے، ایسا اللہ جو عالمین کا رب ہے، ایسی تعریف جیسے شکر گزاروں کی تعریف، کا حمد شاکرین، کہ شکر گزاروں کی تعریف کی طرح، والصلاۃ علی خیر البریت، اور درود ہوں کیا ہے؟ بریہ کیسے کہتے ہیں؟ مخلوق، مخلوق میں سے بہتر شخصیت محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اور حضور کی اس آل پر جو پاکیزہ اور طاہر ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ خطبہ ہے، انشاءاللہ کل اس کی ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی تفصیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا کتاب کا بھی کیا ہے؟ آغاز ہو گیا۔ تو ہم خلاصتاً نکالیں تو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ کسی علم کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس علم کا موضوع کیا ہوتا ہے، تیسرا کیا ہے؟ اس علم کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کیا ہے ہم نے کیا ہے وہ جو پڑھی کیا ہے؟ علم میراث کی تعریف کیا ہے، علم میراث کا موضوع کیا ہے، علم میراث کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے؟ اس کتاب کا آغاز کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں جی۔
جی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو کچھ سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ میری وبرکاتہ. گزارش جی جی. جی میری گزارش یہ ہے جی جی. کہ آ، آپ کا جو تدریس کا انداز ہے جی وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ علمی ہے. جی. تو میری طرح کچھ یہاں کامل لوگ بھی ہیں. تو میری جی گزارش ہوگی اس کو تھوڑا سا سہل اور آسان کر کے اگر پڑھایا جائے. اب یہ آج تو چلیں تعریفات تھیں اور خطبے کے چند لائنس ہم نے پڑھی ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا سہل اردو کے اندر آسان انداز میں پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ثابت ہے. بہت شکریہ. اچھا، ماشاء اللہ یہ تو بات آپ کی اچھی کی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، میری کوئی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو کیا ہے زیادہ آسان اور سہل کروں. اور پھر دیکھیں، یہ کتاب جو ہے نا، تخصص کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تخصص فی الفقہ کی یہ کتاب ہے. اور درسیات کے اندر یہ جو ہے نا، یہ 7ویں درجے میں، 7ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں، ایک تو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فن ہے. کوشش تو میری یہی ہوگی کہ سب سے زیادہ آسان، جتنا آسان کر سکوں پھر آسان کروں. اب اس میں آج کے سبق میں کوئی ایسی بات مشکل تھی نہیں. پھر بھی اس کی آپ کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، ویڈیو. ٹھیک ہے، اس میں بار بار اس کو کیا ہے سن بھی لینا ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے، تو آپ کو کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اور زیادہ ابھی بھی آسان کروں گا اس کو. جی. ٹائم بہت کم ہے، شکریہ. جلدی جلدی سوال کر سکتے ہیں. ٹائم کم ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے. اگر کوئی سوال ہے آپ کا، آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو بیان کر سکتے ہیں. کافی ہے؟ اوکے. اگر آپ اوکے کرتے ہیں تو پھر میں جو ہے نا، جی کوئی سوال کرنا چاہے تو مائک کو کیا ہے ان میوٹ کر کے سوال کر سکتا ہے. حضرت میری ایک گزارش ہے. جی جی فرمائیں. یہ گزارش یہ تھی کہ اگر گوگل میٹ پہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ وہ اچھی ہے تو اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو زیادہ. گوگل میٹ پہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. جی جی ہاں. ذرا اس میں نا ریکارڈنگ کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے زوم پہ ریکارڈنگ آسان ہوتی ہے کرنا. ریکارڈنگ جو ہے نا آسان ہوتی ہے. ہمیں ریکارڈنگ کے حوالے سے مشکل ہوتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، اور وہ ہائی کوالٹی